اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی بأس شدید تقاتلونهم او یسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين محبوب آپ ارشاد فرما دیں ان لوگوں کو جو پیچھے کر دیے گئے تھے دیہات والوں میں سے تم کو عنقریب سخت جنگ جو قوم کی طرف بلایا جائے گا تم ان سے قتال کرتے رہو گے حتیٰ کہ وہ مسلمان ہو جائیں گے بس اگر تم نے اس حکم کی اطاعت کر لی تو تم کو عمدہ اجر دیا جائے گا اور اگر تم نے روگردانی کی جس طرح اس سے پہلے روگردانی کرتے رہے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اندھے پر کوئی گناہ نہیں اور نہ لنگڑے پر کوئی گناہ ہے اور نہ بیمار پر کوئی گناہ ہے اور جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی اللہ اس کو ان جنتوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں اور جس نے روگردانی کی اللہ اس کو دردناک عذاب دے گا بے شک اللہ ایمان والوں سے اس وقت راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے سو اللہ جانتا تھا جو کچھ ان کے دلوں میں ہے پس اللہ نے ان کے دلوں پر طمانیت نازل فرمائی اور ان کو عنقریب آنے والی فتح کا انعام دیا اور ان کو بہت ساری غنیمتیں عطا فرمائیں جن کو وہ حاصل کریں گے اور اللہ بہت غلبہ والا بہت حکمت والا ہے اور اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کر لیا ہے جن کو تم حاصل کرو گے پس یہ نعمت تو تم کو جلدی عطا فرما دی اور لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روک لیا اور تاکہ یہ نعمت مومنوں کے لیے نشانی ہو جائے اور اللہ تمہیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھے اور دوسری وہ نعمتیں جن پر تم قادر نہ تھے بے شک اللہ نے ان کا بھی احاطہ فرما لیا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اگر کافر اس وقت تم سے قتال کرتے تو وہ ضرور پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے پھر وہ اپنا نہ کوئی حامی پاتے اور نہ ہی کوئی مددگار یہ اللہ کا دستور ہے جو شروع سے چلا آ رہا ہے اور آپ اللہ کے دستور میں کوئی تبدیلی نہ پائیں گے وہی ہے جس نے تم کو ان پر کامیاب کرنے کے بعد مکہ کے وسط میں ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک دیا اور اللہ تمہارے کاموں کا خوب دیکھنے والا ہے صدق اللہ مولانا العظیم اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے کرم سے سورۃ الفتح کی تلاوت کردہ آیات بینات کا گزشتہ آیات بینات کے ساتھ تعلق
جان لینا فائدے سے خالی نہیں ہوگا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر، بلکہ صلح حدیبیہ تو بعد میں واقعہ ہوئی، عمرائے حدیبیہ کے موقع پر جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام 1400 صحابہ کے ساتھ عازمین مکہ ہوئے تھے، راستے میں حدیبیہ کے مقام پر روک دیے گئے۔ منافقین مدینہ اس وقت حضور کے ساتھ نہیں چلے تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ اس بار اگر مسلمانوں کے ساتھ ہم جائیں گے مار دیے جائیں گے، بچ کر کوئی بھی واپس نہیں آئے گا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ نصرت اور کامیابی کا وعدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ یہ قرآن حکیم میں 24ویں سپارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، بے شک ہم مدد فرما رہے ہیں، بے شک ہم مدد فرماتے رہیں گے۔ کن کی؟ رسولنا، اپنے رسولوں کی، اور ان کے ساتھ ان پر جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں ان کی مدد ہم فرماتے ہی رہیں گے، اس دنیا کی زندگی میں بھی اور قیامت والے دن بھی۔ یوم یقوم الاشہاد، یہ قرآن حکیم کا وعدہ ہمیشہ مسلمانوں کو یاد بھی رہنا چاہیے، ان کے لیے یقیناً قلبی تسکین کا باعث اور سبب بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ ازلی کے مطابق جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام خیر و عافیت سے معاہدہ کر کے مدینہ واپس تشریف فرما ہوئے، اگلے ہی زمانے میں خیبر کا قلعہ فتح ہونے جا رہا تھا، تو ان کو یہ نظر آ رہا تھا کہ یہودیوں میں ہمت نہیں ہے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کی اور قتال کرنے کی۔ انہوں نے خواہش کا ارادہ کیا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ نکلنا چاہتے ہیں، بڑی بھول ہوئی، بڑی غلطی ہوئی، ہم کچھ اپنے مار کے نہیں دکھا سکے، آج زور بازو دکھانے کا وقت آ رہا ہے تو ہم ان یہودیوں کو چھوڑیں گے نہیں۔ ایسے ہی خشک اور ظاہر سے بڑھ کے مار رہے تھے۔ مولا کائنات نے کہا، جب مشکل وقت ان کو محسوس ہوا تھا تب یہ ساتھ گئے نہیں تھے، ان کو لگتا تھا کہ مارے جائیں گے، اور جب آسان گھڑی نظر آ رہی ہے جس میں مال غنیمت ملے گا، اس وقت یہ ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ محبوب ایسا نہیں ہے، جو تکلیف اٹھایا کرتا ہے انعام اسے ہی دیا جایا کرتا ہے۔ جو تکلیف اٹھاتے وقت غائب ہو جائے اور انعام لینے کے وقت آ جائے، جو پورا مہینہ محنت کرے گا، مزدوری کرے گا، تنخواہ وہی پاتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو پورا مہینہ کام شام کرے نا اور تنخواہ کے وقت آ جائے تو اس کو تنخواہ مالک آسانی کے ساتھ دے دے۔ تو مشقت اٹھائی صحابہ نے، لہذا خیبر کی مال غنیمت بھی انہی کے نام کرنے کا اللہ کا فیصلہ ہے، لہذا ان کو آپ ارشاد فرما دیں کہ تم میں سے کوئی بھی ہمارے ساتھ نہیں جا سکتا ہے۔ یہ قرآن پاک نے الفاظ ارشاد فرما دیے اور میں نے آپ کو گزشتہ نشست میں بیان کر دیے تھے۔ لن تتبعونا، تم ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، ہمارے تابع نہیں ہو سکتے، ہم تمہیں ساتھ لے کر نہیں جا سکتے۔ جب اتنا واقعہ ہو گیا تو قرآن حکیم نے یہ باتیں بیان کی تھی کہ یہ پچھلے الفاظ میں ہم جان چکے ہیں کہ بڑی معذرت کرتے کرتے آئیں گے، غلطی ہو گئی، گھر کا رکھوالا کوئی نہیں تھا، کاروبار کھلے تھے، جانا تو ہم نے تھا لیکن مجبوریاں آڑے آ گئی تھیں۔ پھر مولا کائنات نے جانتا تھا، رب کائنات جانتا تھا، اللہ تعالیٰ نے تو ابھی انسانوں کو پیدا نہیں بھی کیا ہوتا تو بھی جانتا ہوتا ہے کہ اس نے کیا کام کرنے ہیں، اچھے کرنے ہیں یا کہ برے کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی شے جاننے کے لیے وقت درکار نہیں ہوتا، وقت سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ سب کچھ جان رہا ہوتا ہے اپنے علم ازلی سے۔ اب جو بات میں کہنے جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا تھا، لیکن یہودیوں کی آزمائش کے لیے مولا کائنات نے کہا، محبوب ان کو ارشاد فرما دیں کہ اس وقت تو تم ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے خیبر کے موقع پر، البتہ یہ ہے کہ عن قریب ایک بڑی سخت جنگجو قوم کے ساتھ مسلمانوں کا آمنا سامنا ہونے والا ہے، تو ہم تمہیں اس میں جانے کی اجازت دیتے ہیں، اس میں چلے جانا۔ اگر تم نے اللہ کی اطاعت کی اور اس وقت پھر مسلمانوں کے ہمراہ تم چل دیے اور لڑے، کافروں کے ساتھ قتال ہوا، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اور اگر تم پھر گئے جیسے کہ پہلے بھی تم پھر جانے والی قوم ہو، وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ، جیسے کہ تم پہلے بھی بھاگ جانے والی قوم ہو، غزوہ احد سے ثابت ہوتا چلا آ رہا ہے مسلسل، منافقین کبھی بھی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں جہاد کرنے کی اہلیت ان میں نہیں رہی ہے، ان میں ہمت ہی نہیں رہی ہے۔ اگر تم پھر گئے تو پھر یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دینے والا ہے۔ یہ آج کے سبق کا خلاصہ کلام ہے۔ اتنا کہنے کے بعد میں ذرا خلاصہ کلام میں تصویر مختصر کر کے آپ کے ذہن سے قریب کر دوں، اس کے بعد کلمات طیبات کے اندر جو باریک مسائل ارشاد کیے گئے ہیں ان کو بھی ہم سیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیں گے۔ یہ آیات ختم ہونے کے بعد اگلا عنوان یہ ہے وہی کہ جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام حدیبیہ کے مقام پر تھے تو جناب حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو حضور نے بھیجا تھا مکہ والوں کے پاس بات چیت کرنے کے لیے، تو مشہور ہو گیا تھا کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔
سرکار دو عالم علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا تھا کہ اگر واقعی ایسا ہو چکا ہے کہ جناب عثمان کو شہید کر دیا جا چکا ہے تو ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے یہاں سے جب تک کہ ان کے خون کا بدلہ نہیں لے لیتے ہیں۔ اس پر گفتگو تفصیل سے ہم سماعت کر چکے ہیں۔ تو اس مقصد کے لیے جو بیعت ہو رہی تھی، ایک بار مولا کائنات نے پچھلے رکوع میں ارشاد کیا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو حضور کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ سمجھ جاؤ کہ اللہ ہی کے ساتھ وہ بیعت کر رہے ہیں۔ اور ایک بار آج ہم یہ کلمات تلاوت کر چکے ہیں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، جو حضور کے ہاتھوں بیعت کر رہے تھے اس بات کی کہ زندگی کی آخری سانس تک حضور ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، مکہ والوں سے جتنا بھی قتال کرنا پڑے ہم کریں گے۔ تو حضور رب کائنات نے کہا رضی اللہ تعالیٰ ان سب سے بہت راضی ہے، انہوں نے ایک حساب سے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے پر بیعت کی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں۔ اسی لیے تو چونکہ مولا کائنات نے اعلان کیا اللہ راضی ہے، اسی اللہ راضی ہے کی وجہ سے اس بیعت کا نام ہے تاریخ اسلام میں بیعت رضوان، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا مندی والی بیعت۔ ایک تو یہ بات ہوئی، اس کا حوالہ ہے کلمات طیبات کے اندر، صرف الفاظ تلاوت کریں کہ مضمون میں شروع میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ سارا لمبی ترین روایت اور لمبی ترین حدیث میں بالکل شروع کے اسباق میں آپ کو بتا کر آیا ہوا ہوں۔ اب اس کے بعد جو نمبر 3 پر چیز ارشاد کی گئی ہے وہ یہ ہے، ایک تو ہم نے مال غنیمت آپ کو دے دیے خیبر والے، وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، اور ایک کچھ انعام اور نعمتیں اور کچھ مال غنیمت اور بھی ہیں جو ہم نے عطا فرمانے ہیں آپ کو، لم تقدروا علیہا، مسلمانوں تم میں خود ہمت نہیں ہے، تم خود طاقت نہیں رکھتے ہو، تمہارے اپنے بس کی بات نہیں ہے کہ ان مال غنیمتوں کو تم حاصل کر سکو۔ قد احاط اللہ بہا، رب کائنات نے ان مال غنیمتوں کا اور ان فتحوں کا اور ان انعامات کا بھی تمہارے لیے احاطہ کر لیا ہوا ہے، یعنی جو تمہارے بس میں نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی تمہیں عطا فرما دیا ہوا ہے۔ کچھ اور غزوات ہونے جا رہے تھے، مشکل ترین کچھ غزوات پیش آنے والے تھے جن کی طرف رب کائنات نے اشارہ فرمایا۔ یہ 2-3-4 بڑے عنوانات ہیں جو کہ مولا کائنات نے ان کلمات طیبات کے اندر ارشاد فرمائے ہوئے ہیں۔ اب آئیے قدر تفصیل کے ساتھ ہم کچھ باتیں جاننے جا رہے ہیں اور کچھ اہم ترین مسائل بھی ہیں جو کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں معلوم ہونے چاہیے، اگرچہ ان کا شاید آپ کی عملی زندگی کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا، لیکن ان مسائل کا مسلمانوں کی اجتماعی اور معاشرتی زندگی کے ساتھ، بہرکیف عدالتی زندگی کے ساتھ، قانون کی زندگی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ آئے دن ہمارے ملک میں کچھ نہ کچھ واقعات بھی پیش آتے رہتے ہیں، ان واقعات کے ساتھ بھی ان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ پہلی آیت میں یہ تھا کہ ان قریب آپ کو ایک ایسی قوم کی طرف بلایا جائے گا جو اولی بأس شدید، جو بڑی شدید قوم ہے، اس کے ساتھ آپ کو بلایا جائے گا۔ مسلمان تو جائیں گے، انہوں نے تو حضور کی اطاعت کرنی ہی کرنی ہے، لیکن جو بظاہر مسلمان بنے ہوئے ہو، جو منافقین ہو تم، جو کہ ابھی حدیبیہ پر ساتھ نہیں گئے تھے، احد میں بھی تم بھاگ گئے تھے اور خندق کے موقع پر بھی تم نے مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا تھا، تم جو قوم ہو ہمیشہ ان کو مخاطب کرتے ہوئے قرآن نے کہا تمہیں ان قریب ایک سخت جنگجو قوم کے ساتھ قتال کرنے کی دعوت تمہیں دی جائے گی، تو پھر تم اس میں جانا، اطاعت کرنا، جو جوہر دکھانی ہے دکھا لینا، جو تلواریں چلانی ہے چلا لینا، جو خون رولنا ہے کافروں کا اور یہودیوں کا تم وہ رول لینا۔ اب اس شدید قوم سے مراد کیا ہے؟ اس میں جناب حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا خیال یہ تھا کہ شاید یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قبیلہ حوازن والے ہیں اور قبیلہ غطفان والے ہیں، یہ اگر یوں آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ یوں سمجھیں کہ غزوہ حنین جہاں ہوا تھا، غزوہ حنین جہاں ہوا تھا تو یہ وہ قبائل جو بنتے ہیں عربستان کے ماحول میں بڑے شدید جنگجو قبیلے مشہور تھے، تو حضرت سعید ابن جبیر کا خیال یہ ہے کہ یہ وہ قبیلے مراد ہیں۔ لیکن ائمہ تفسیر نے سختی کے ساتھ اس کا انکار کیا کہ یہ قول کرنا یہ مناسب حال نہیں ہے۔ اب دیکھو جو بحث میں اب آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں، اگرچہ آپ کی بالکل نجی زندگی سے اس کا تعلق نہیں ہوگا، لیکن قرآن فہمی کے دستوروں کے ساتھ اگر ہم توجہ کریں تو ہمارا بڑا گہرا تعلق بنتا ہے۔ یہ قوم، یہ جناب سعید ابن جبیر کہہ رہے ہیں، یہ حنین کے موقع پر جو قبائل حضور کے آمنے سامنے ہوئے تھے وہ مراد ہیں۔ تو مفسرین نے کہا کہ یہ قول سب سے کمزور قول ہے۔ کیوں کمزور قول ہے؟ میں اپنی امانت داری کے طور پر آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اگرچہ آپ کی عملی زندگی کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ائمہ تفسیر نے کہا کہ مولا کائنات نے ان منافقین کے بارے میں تو رسول پاک علیہ السلام پر وحی نازل فرما دی تھی کہ آپ ان کو بتا دیں لن تخرجوا معی ابدا، آج کے بعد تم میرے ساتھ کبھی بھی نہیں نکلو گے۔
میں تمہیں کبھی بھی آئندہ آبادہ کبھی بھی میں تمہیں اپنے ساتھ نکلنے کی دعوت بھی نہیں دوں گا، تم کبھی بھی میرے ساتھ جہاد کرنے کے لیے نہیں نکل سکو گے۔ اللہ کا فیصلہ ہو گیا۔ تو غزوہ حنین میں تو حضور موجود تھے، جب حضور موجود تھے تو اللہ کے حکم کی نافرمانی کیسے کر سکتے تھے؟ اب اگر یہ مراد ہوتی کہ غزوہ حنین میں تم ہمارے ساتھ نکل آؤ، ہم تمہیں دیکھ لیں گے، تم اطاعت کے جوہر دکھا لو، اپنی بہادری کے جوہر دکھا لو، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ مولا کائنات پہلے تو یہ ارشاد کرے کہ آپ ان کو بتاؤ کہ تم کبھی بھی اب ہمارے ساتھ جہاد کرنے کے لیے نہیں جاؤ گے، اور حضور اسی قوم کو جس کو پہلے یہ فرما چکے ہوں کہ تم کبھی ہمارے ساتھ جہاد کرنے کے لیے نہیں جا سکتے، حنین کے موقع پر ان کو حضور اپنے ساتھ رکھیں، یہ کبھی ایسا واقعہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا یہ قول کیا گیا، اس قول کو رد بھی کیا گیا۔ اب اس کے بعد دو اقوال اور بھی ہیں کہ یہ کون سے لوگ ہیں جن کو مولا کائنات نے کہا بڑے شدید لوگ ہیں۔ ایک قول اچھا، اس میں جو سب سے قوی قول ہے میں آپ کے سامنے وہ عرض کرنا چاہوں گا جو امام زہری کا قول ہے، اور اسی قول کو حضرت رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی نقل فرمایا ہے۔ جناب رافع بن خدیج کہتے ہیں کہ ہم یہ آیت پڑھتے تھے قرآن میں کہ ان قریب منافقوں اور ایمان والوں تم سب کا ایک بڑی سخت لڑاکی قوم کے ساتھ آمنا سامنا ہونے والا ہے۔ اللہ کی قسم، وہ آپ کہتے ہیں اللہ کی قسم، ہم قرآن پاک میں یہ آیت پڑھتے ضرور تھے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کون لوگ ہیں جن کی طرف مولا کائنات نے اشارہ فرمایا ہوا ہے، کیونکہ یہ تو کہا گیا بڑی لڑاکی قوم ہے۔ اب وہ کون ہیں، کس علاقے کے ہیں؟ عربستان میں تو جگہ 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 لڑاکی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو قوم مراد کون سی ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ ہم پر یہ راز اس دن منکشف ہوا جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ بہت سارے لوگ اسلام چھوڑ کر کے جو نئے نئے آئے تھے یا اندر سے کمزور لوگ تھے، منافقین درجے کے لوگ تھے، کئی لوگ ایسے تھے جو اسلام قبول کرنے کے بعد مسیلمہ کذاب پر ایمان لے آئے تھے، اسے نبی تسلیم کر لیا تھا، مرتد ہو گئے تھے اور کافر ہو گئے تھے۔ تو پھر جب جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اپنے لشکر کشی ان لوگوں پر کریں اور اس جھوٹے نبی کو قتل کریں اور ان کے حامیوں کو قتل کریں، اور ہم نے قتل کیا، اور اتنی شدید اور لڑاکی قوم واقعہ ہوئی کہ اس جنگ کے اندر، جنگ یمامہ کے اندر بے شمار صحابہ جو قرآن پاک یاد کر چکے تھے اور ان کے سینوں میں قرآن پاک محفوظ ہو چکا تھا وہ شہید ہوئے۔ تو ہمیں اس دن سمجھ آئی کہ یہ قوم ہے جس کی طرف جہاد کرنے کا اور جس کو اللہ تعالیٰ نے شدید قوم قرار دیا ہے۔ یہ جنگ یمامہ کے بعد ہی یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ صحابہ کو یہ فکر لاحق ہو گئی تھی۔ قرآن پاک ابھی باقاعدہ منظم شکل و صورت کے ساتھ جیسے آج ہمارے پاس کتابی شکل میں موجود ہے وہ ہے نہیں ہے، سینوں کے اندر ہی محفوظ تھا، اور ایک دم سے اتنے سارے صحابہ جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں۔ تو اب یہ قرآن پاک کو محفوظ کرنے کا کیا طریقہ رائج ہونا چاہیے، مشاورت چلتی چلی گئی اور آخر کار یہ قرآن حکیم کتابی شکل میں مدون ہو کر کے تو پھر ہمارے سامنے آ گیا تھا۔ اس دن ہم پر منکشف ہوا کہ یہ بڑی شدید قوم ہے جو کہ مسیلمہ کذاب والی قوم ہے۔ ایک تیسرا قول اس میں کیا گیا ہے وہ بھی ٹھیک، لیکن وہ ذرا مزید اگلے زمانوں کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے۔ یہ قول جناب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد روم والے لوگ ہیں، اس وقت کی سپر پاور، اس سے مراد ایران والے لوگ ہیں، اس دور کی سپر پاور۔ تو یہ بھی بڑے شدید لوگ تھے، روم والے بھی بڑے شدید تھے، ایران والے بھی بڑے شدید تھے۔ ان کی تو آپس میں بھی بڑی جنگیں ہوتی رہتی تھیں، جس کو سورہ روم کے اندر ہم 21ویں سپارے کے اندر ملاحظہ کر کے آئے ہوئے ہیں۔ کچھ باتیں جو کہ پرانی ہو جاتی ہیں، اگر وہ سارے کے سارے میں آپ کے سامنے دہراؤں گا تو معاملات بہت لمبے ہو جاتے ہیں، تو لہذا میں نے اشارہ دیا۔ جناب عبداللہ ابن عباس کی تحقیق میں یہ روم والے اور اہل فارس جو ہیں یہ مراد ہیں، اور اس قول کو رد نہیں کیا گیا کیونکہ یہ دونوں قومیں بھی اور یہ دونوں قوتیں بھی بڑی لڑاکی قسم کی قوتیں تھیں اور بڑی لڑاکی قسم کی طاقتیں تھیں، لہذا یہ دوسرا قول کیا گیا اور اس کو بھی قبول کیا گیا۔ تین اقوال میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، جن میں سے پہلا قول جناب سعید ابن جبیر کا تھا جس کو کمزور قرار دیتے ہوئے رد کر دیا گیا۔ دوسرا قول امام زہری کا ہے اور یہی قول جناب حضرت رافع بن خدیج کا ہے جس کو قبول کیا گیا اور اسے قوی قرار دیا گیا، اور تیسرا قول جناب حضرت عبداللہ ابن عباس کا ہے اور اس قول کو بھی بہرکیف قابل قبول ہی سمجھا گیا۔ تو مولا کائنات ہے کہ منافقین اگر تم نے وہ اپنے گزشتہ قضائیں ادا کرنی ہیں تو تم آئندہ زمانوں میں جو پیش آنے والے مارکے ہیں تم ان کے اندر اپنی تلوار چلا کر کے اور شمشیر زنی کر کے تو اپنے ایمان کا ثبوت دے سکتے ہو۔ اگر تم اس میں کامیاب ہو گئے اور اگر تم اس میں اطاعت کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت اجر عطا فرمائے گا، اور اگر پھر تم اس سے پھر گئے جیسے کہ پہلے بھی تم پھر جانے والے لوگ ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب علیم کے اندر مبتلا کرے گا۔
نمبر 2 پر خلاصہ کلام پیش کرنے کے بعد نمبر 2 پر میں نے آپ کے سامنے اس قوم کا تعین کرنا چاہا روایات کی روشنی میں کہ اولی بأس شدید ان سے کون کون سی قوم مراد ہے۔ نمبر 3 پر ایک اہم ترین مسئلہ جو میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں، میں نے حالانکہ پہلے مختلف زمانوں میں آپ کو بتایا ہوا ہے، آج وہ مسئلہ لکھا کہاں ہوا ہے، آج وہ مقام آپ کے سامنے باقاعدہ آ گیا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو جاتا ہے، ہوتا یہ کافر ہے لیکن اس کا ایک نیا نام ہوتا ہے، کافر ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو مرتد کہا جاتا ہے۔ اور ایک بندے کے مختلف حالتوں کی وجہ سے کئی نام ہوتے ہیں۔ دیکھو ہم سارے مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ جو نماز پڑھتے ہیں وہ مسلمان نمازی ہیں، ساتھ ایک اور وصف لگ گیا، جو ساتھ روزے بھی رکھنے والے ہیں وہ مسلمان نمازی روزہ دار ہیں، جو ساتھ حج بھی کرنے والے ہیں وہ مسلمان حاجی ہیں۔ یعنی مسلمان ہونے کے بعد پھر اس کے بعد مزید اوصاف لگتے چلے جاتے ہیں۔ کافر کافر ہے، کبھی نبوت کا انکار کر کے، کبھی رسالت کا انکار کر کے، کبھی توحید کا انکار کر کے، کبھی آخرت کا انکار کر کے، لیکن کافروں کی دنیا میں جو مسلمان ہونے کے بعد پھر اسلام کو چھوڑ کر آؤٹ ہو جاتے ہیں اسلام کے دائرے سے، ہوتے وہ بھی کافر ہیں لیکن ان کا ایک نیا نام ہوتا ہے، ان کو مرتد کہا جاتا ہے۔ ان کا یہ کفر ذرا باقی کافروں کی بنسبت ذرا الگ درجے کا ہے۔ باقی کافر تو اسلام میں داخل ہوا ہی نہیں، اسلام سے قریب ہوا ہی نہیں، تعلیمات کی روشنی پائی ہی نہیں، سرکار دو عالم کا اخلاق جمیل قریب ہو کر انہوں نے دیکھا ہی نہیں، لیکن یہ سارے تو قریب آئے ہیں، قرآن پڑھا ہے، قرآن سنا ہے، حضور کی اخلاقی حمیدہ دیکھے ہیں، مسلمانوں کا رہن سہن جانا ہے، اسلام کی چاشنی چکی ہے، چند دن مسلمان بن کر بھی رہے ہیں، یہ سارا کچھ کر گزرنے کے بعد پھر یہ اسلام سے آؤٹ ہوئے ہیں یہ کافر، لیکن ان کا اسلام سے پھر جانا یہ ایک الگ درجے کا کفر ہے، تو ان کو مرتد لفظ کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ لفظ مرتد بھی مسلمانوں کی ہاں کوئی غیر معروف نہیں ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مرتد کہتے کسے ہیں، جو مسلمان ہونے کے بعد پھر کافر ہو جاتا ہے۔ پہلے سب سے پہلے مرتدین کون تھے جن کے خلاف جہاد ہوا؟ اگر عقل اور آپ کے ذہن اور سوچ اور فکر سلامت ہے اور قریب ہے اور بیدار ہے اور جاگ رہی ہے تو جان جائیے سب سے پہلے مرتدین مسیلمہ کذاب کی نبوت کا اقرار کرنے والے تھے۔ رسول پاک علیہ السلام جب فرما جو چکے تھے قرآن پاک کے الفاظ میں وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، محمد آخری نبی ہیں، نبوت ختم ہو گئی ہے، یہاں اس کے بعد نبوت چلنے والی نہیں ہے۔ یہ مسیلمہ کون ہوتا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے؟ حضور اگرچہ اعلان فرما گئے تھے کہ قیامت تک 30 لوگ ہوں گے جو کہ نبوت کا اعلان کریں گے، لیکن وہ سارے کے سارے جھوٹے ہوں گے، میرے بعد اللہ نے نبوت دینا بند کر دیا ہوا ہے، اسی لیے میں خاتم النبیین ہوں۔ تو 30 لوگ ہوں گے، ان میں سے پہلا تو ابھی ظاہر ہو گیا یعنی مسیلمہ کذاب، تو اس کو جو ماننے والے تھے انہوں نے گویا کہ حضور کی ختم نبوت کا انکار کر دیا۔ ختم نبوت کا معنی کہ حضور آخری ہیں، بعد میں کوئی نبی نہیں آئے گا، انہوں نے مان لیا، حضور کو آخری نہ جانا، اس لیے وہ مرتد ٹھہرے۔ میں اتنی بحث کرنے کے بعد آپ نتیجہ سمجھے ہیں، رسول اللہ کو آخری ترین نبی ماننا ہے، اس کے بعد اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے جو اس کو نبی مانے گا وہ مرتد ہوتا ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ آج کے جتنے قادیانی ہیں، میں نے پہلے بھی ایک بار میں نے آپ کو پتہ نہیں 8 جمعے پڑھائے تھے اور ایک بار میں نے 10-12 جمعے پڑھا کر کے جو اللہ نے میری ہمت توفیق میں رکھا تھا میں نے آپ کو سنایا تھا۔ یہ شروع کہاں سے ہوئے تو کیسے کیسے کرتے چلے گئے، تو قادیانی نے کہاں سے کون سا دعویٰ کرتے ہوئے سٹیپ بائی سٹیپ آخرکار اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ اس نے کر لیا تھا۔ تو قادیانی جو ہے یہ مرتد ہیں، یہ مسلمان تو ہونا تو بڑی دور کی بات ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کو آخری نبی تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے جو قادیانی ہیں یہ مرتد ہیں۔ تو مرتد کا معنی جان لینے کے بعد مرتد ہونے کی اور بھی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ میں نے پہلے کہا مسلمان ہونے کے بعد اللہ کی الوہیت کا انکار کر دینا، یہ بھی مرتد ہیں۔ اسلام میں آنے کے بعد کسی وجہ سے بھی اسلام سے نکل جانا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ العزیز گالی نکال دینا، بندہ اسلام سے نکل گیا لیکن درجے میں کیا ہوتا ہے؟ مرتد۔ اب جانیے کہ مرتد بندے کی سزا میں نے آپ کو بتائی ہوئی تھی، مرتد بندہ اب زمین پر رہنے کے قابل نہیں ہے۔ 2 طرح کے کافر ایسے ہیں کہ جن کا علاج بس 2 ہی چیزیں ہیں، تیسری چیز ان کے لیے نہیں ہے۔ ایک تو مرتدین ہے، ان کا علاج صرف کیا ہے؟ یا اسلام میں واپس آ جانا ان کی زندگی کی حفاظت کی ضمانت ہے، یا پھر تلوار کے ساتھ لڑیں ہمارے ساتھ اور آخرکار قتل کر دیے جائیں۔ تو مرتد کی سزا یا قتل ہے یا پھر اسے پلٹ کر اسلام میں آنا ہوگا، اس کے سوا تیسری حالت اس کے لیے نہیں ہے۔ ایسے ہی جو مشرکین عرب ہیں، جو عرب کے مشرکین ہیں، ان کے لیے بھی 2 ہی حالتیں ہیں، یا ان کے ساتھ قتال کیا جائے گا، مار دیے جائیں، یا مسلمان ہو کر رہیں
ہیں، تیسری حالت ان دوسرے کے لیے بھی نہیں ہے۔ حالانکہ جو مشرکین عرب ہیں یہ مرتد نہیں ہیں، یہ اسلام میں آئے ہی نہیں لیکن مشرک ہیں۔ میں ان کی وجہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو بیان کرنا چاہوں گا۔ یہ مشرکین عرب کے ماں سوا دنیا بھر کے مشرک، ان کے لیے تین حالتیں ہیں۔ اگرچہ مسائل تھوڑے سے ماحول سے الگ ہیں، کبھی سننے میں نہیں آئے ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں، اور اس کا بیان بھی ہم سورہ توبہ کے اندر غالباً پڑھ چکے ہیں۔ باقی دنیا بھر کے جو کافر ہیں، باقی جو دنیا بھر کے مشرکین ہیں، مرتدوں کو ایک طرف کر لیں، ان کے لیے یا اسلام یا قتل، اور مشرکین عرب کو ایک طرف کر لیں، انہی کے ساتھ ہی کھڑا کر لیں، ان کے لیے دو ہی باتیں ہیں، یا اسلام یا پھر قتل۔ اس کے علاوہ جو دنیا بھر کے کافر ہیں ان کے لیے تین حالتیں ہیں، یا مسلمان ہو جائیں، یا پھر جزیہ دیں، اپنے زندہ رہنے کا ٹیکس پے کریں جس کو جزیہ کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن حکیم نے اس پر آیات بینات نازل فرمائی ہوئی ہیں، اور یا پھر یہ ہے کہ یہ جزیہ دیں یا پھر قتال کریں یا پھر مسلمان ہو جائیں۔ باقی دنیا بھر کے کافروں کے لیے تین حالتیں ہیں، مرتدوں کے لیے اور مشرکین عرب کے لیے دو حالتیں ہیں، یا اسلام یا قتل، ان کو زندہ رہنے کا اختیار نہیں ہے۔ اور مرتدین کے لیے تو جناب حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ان کے لیے 3 دن سے زیادہ زندگی باقی نہیں رہی ہے، 3 دن تک ان کو زندہ رہنے دیا جائے گا، اس کے بعد اگر اسلام میں نہیں آتے تو ان کو 3 دن کے بعد مار دیا جائے گا۔ 3 دن کے بعد مار دیے جانے پر بھی آپ نے صحابہ کے سامنے یہ فتویٰ جاری کیا تھا۔ مغرب کے علاقوں میں ایک بندہ اسلام سے خارج ہوا تھا، صحابہ نے وہاں، یہ مغرب باقاعدہ علاقے کا نام ہے، یہ مغربی دنیا مراد نہیں ہے، مغرب باقاعدہ ایک علاقے کا نام ہے، جیسے پاکستان ایک علاقے کا نام ہے، افغانستان ایک علاقے کا نام ہے، مغرب باقاعدہ ایک علاقے کا نام ہے، یہ تب بھی ہوتا تھا اور آج بھی ہے۔ تو جب اس نے اسلام سے انحراف کیا، صحابہ نے پکڑ کر قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد امیر المؤمنین جناب عمر ابن الخطاب کو خبر دی کہ ہمارے علاقے میں ایک مسلمان مرتد ہو گیا تھا۔ پوچھا کیا کیا تم نے؟ کہا جی ہم نے اس کو مار دیا۔ جناب عمر ابن الخطاب کہنے لگے تم نے اس کو مہلت کیوں نہ دی؟ تمہیں چاہیے تھا اس کو ایک دن دعوت پیش کر دے اور سارا دن میں کھانے کے لیے 1 روٹی دیتے، پھر اگلے دن پھر اس کو دعوت پیش کر دے، سارا دن کھانے کے لیے اس کو 1 روٹی دیتے، اور تیسرے دن پھر اس کو دعوت پیش کر دے اور سارا دن پھر وہ 1 روٹی اس کو دیتے، ایک روٹی دیتے تاکہ زندہ رہتا، اور 3 دن تک تم ان کو دعوت دیتے، اس کے بعد بھی اگر وہ اسلام میں داخل نہ ہوتا تو پھر تم اس کو مار دیتے۔ پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی، اے میرے اللہ کریم جو کچھ انہوں نے کیا ہے میں اس سے بری ہوں، یعنی ان کے لیے ایک اور ذمہ داری بنتی تھی، انہوں نے نہیں نبھائی ہے، 3 دن تک اس کو مہلت دینے والی ذمہ داری ان کی بنتی تھی، انہوں نے نہیں نبھائی ہے۔ اے میرے اللہ کریم جو کچھ انہوں نے کیا ہے میں اس سے بری اس ذمہ ہوں، اور ساتھ ہی آپ نے یہ کہا کہ اے اللہ تعالیٰ میں اس وقت وہاں موجود نہیں تھا، تو جانتا ہے اگر میں موجود ہوتا تو ایک دم سے قتل نہ کرتا بلکہ 3 دن کی مہلت دیتا۔ تو یہ روایت جان لینے کے بعد آپ نے محسوس کر لیا اور علم پا لیا کہ مرتد کی زندگی 3 دن سے زیادہ نہیں ہے، اور 3 دن کی زندگی کا قول بھی جناب عمر ابن الخطاب کا ہے، اور بند کمرے میں بیٹھ کر قول نہیں تھا، عدالت کے فیصلے، قضاء کے فیصلے صحابہ کے مجمع میں ہوا کرتے تھے، سب صحابہ نے اس پر خاموشی اختیار کی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اجماع صحابہ ہو گیا اور اتفاق صحابہ ہو گیا اس بات پر کہ مرتد کی زندگی 3 دن سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ بات بھی جان لینے کے بعد اور آپ کی خدمت میں عرض کر لینے کے بعد اب میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں، آدھی بات میں نے پہلے کہہ دی ہے، دوسری آدھی سیم ہے لیکن میں ذرا ساتھ کمپلیٹ کرنے لگا ہوں، اس کے ساتھ ملا کر مرتد کے لیے یا زندگی ہے یا موت ہے یا اسلام، تیسری اس کی زندگی اب اس کے لیے نہیں ہے۔ کیوں؟ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ اسلام کا ماحول دیکھ کر مسلمان کا کافر ہوا ہے، اب دیکھنے کے بعد سیب میٹھا ہے کھا کر پھر انکار کرنا یہ جرم زیادہ ہے، اور جس نے کھایا ہی نہیں ہے وہ کہے یار یہ میٹھا نہیں ہے، بندہ کہہ سکتا ہے کہ اس نے کون سا کھایا ہے، ہو سکتا ہے کہ سچ ہی کہہ رہا ہو سکتا ہے کہ واقعی میٹھا نہ ہو، تو کھا کر مٹھاس محسوس کر کے اقرار کر کے پھر انکار کرنا اس بندے کا جرم زیادہ ہوتا ہے۔ تو جو جرم مرتدین کا ہے قریب وہی جرم مشرکین عرب کا ہے، اس لیے کہ عرب وہ علاقہ ہے جہاں سرکار کو بھیجا گیا ہے، مکہ ہے تو عرب ہے، مدینہ ہے تو عرب ہے، تو وہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد گئے ہیں، یہ بھلے اسلام میں داخل نہیں ہوئے لیکن اردا گرد وحیاں تو نازل ہو رہی تھی، قرآن تو اتر رہا تھا، حضور کی زندگی تو ان کے سامنے تھی، صحابہ ادھر ہی تو زیادہ رہتے تھے، تو وہ داخل ہو کر اسلام چکھ چکے تھے، یہ اسلام سے قریب رہ کر اسلام کا مزاج جان چکے تھے۔ ان دونوں کا جرم اور دونوں کا جو قصور ہے وہ آپ کو جاننا چاہیے کہ وہ ایک ہی طرح کا بنتا ہے، اس لیے مشرکی اور جو دور دنیا بھر کے کافر ہیں وہ اسلام
اسلام میں داخل بھی نہیں ہوئے اور سرکار سے قریب بھی تو نہیں رہے، لہذا ان کے لیے ایک تیسرا آپشن قرآن حکیم نے رکھا ہے، لیکن مشرکین عرب کے لیے اور مرتدین کے لیے دو آپشنز کے سوا تیسرا آپشن قرآن حکیم نے ارشاد نہیں فرمایا ہے۔ یہ آج کی کچھ باریک معلومات تھیں اور دقیق معلومات تھیں، شاید اتنی دقیق نہیں ہے لیکن ہم جس علمی ماحول سے گزر رہے ہیں ہمارا کوئی علمی ماحول نہیں رہا ہے، اس لیے شاید ہمیں یہ بہت باتیں باریک معلوم ہو رہی ہیں۔ باقی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلام ارشاد فرمایا ہوا ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو بندہ بھی اپنا دین تبدیل کر لیتا ہے اسے قتل کر دینا چاہیے۔ تو اپنا دین تبدیل کرنے والے کی سزا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما کر گئے۔ حضور کا یہ قول مبارک صرف یہی نہیں کہ حدیث اور دلیل یہی ہے، بلکہ یہ بات قرآن حکیم میں ان الفاظ میں لکھی ہوئی ہے۔ صحابہ کو ارشاد کیا جا رہا ہے تقاتلونہم او یسلمون، جو مسیلمہ کذاب قوم کو ہم نے متعین کیا کہ یہ قوم ہے جن کو مولا کائنات نے کہا بڑے شدید ہیں، بڑے لڑاکے ہیں، منافقوں ذرا مسلمانوں کے ساتھ جا کر ان سے لڑنا، تو جو متعین کیا ہم نے قوم کو، اس قوم کے لیے مولا کائنات نے کہا تقاتلونہم، ان کو قتل کرنا ہے، او یسلمون، یا پھر وہ مسلمان ہو جائیں۔ تیسرا قول نہیں کیا ہے، یہ حدیث نے بھی یہی کہا جس نے دین بدلا اسے قتل کر دو، تو قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ جو مرتد ہے یا اس سے قتال کرنا ہے اور اسے قتل کرنا ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ وہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ جزیہ دے کر رہنے کی اجازت مرتدین کو نہیں ہے، اور جزیہ دینے کی جو اجازت ہے یہ مشرکین عرب کے نام نہیں ہے۔ یہ کچھ فقہی احکام تھے جو کہ اس آیت سے ثابت ہوتے تھے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے ہیں۔ نمبر 3 پر اسے کیا کہا جائے، مجھے نہیں معلوم اسے کیا کہا جائے۔ ہمیشہ حق کو تسلیم کرنا، حق اپنی فطرت میں صاف ہوتا ہے، سچائی سے بڑا ہوتا ہے، صاف گو ہوتا ہے، اس میں لگی لپٹی باتیں نہیں ہوتی ہیں، یہ دوہرا پن اختیار نہیں کرتا ہے، یہ اسٹریٹ فارورڈ ہوتا ہے۔ حق کسی بھی سطح کا ہو، شخصی طور پر حق ہو تو بھی، معاشرتی سطح پر حق ہو تو بھی، قبائل کی سطح پر حق ہو تو بھی، اور مختلف ادیان کی سطح کا حق ہو وہ بھی، جس کا نام حق ہے، جس کا نام روشنی ہے، مختصر درجے کی ہو تو اس کی طبیعت تو وہی ہے، جو بڑے درجے کی روشنی ہوگی تو اس کی ہوگی، اور جو اس سے بڑے درجے کی روشنی ہوگی تو جو اس کی ہوگی۔ تو روشنی کی طبیعت ایک ہی جیسی ہے، اس لیے اندھیروں کو مار بھگانا ہوتا ہے۔ کم روشنی ہوگی تو کم اندھیرے بھگائے گی، زیادہ روشنی ہوگی تو زیادہ اندھیرے بھگائے گی۔ تو بس ایسے ہی سمجھیں کہ جو حق ہے اس کی شان یہی ہوتی ہے، یہ صاف گو ہوتا ہے، اسٹریٹ فارورڈ ہوتا ہے، اس کی باتوں میں لگی لپٹی بات نہیں ہوتی، منافقت اس میں نہیں ہوتی، اور اس میں جھک جانا نہیں ہوتا، اس میں لفٹ جانا نہیں ہوتا، اپنی بات کہہ دینا، اس کی فطرت میں یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ حق بات یہ ہے، لیکن جو باطل ہوتا ہے، یاد رکھنا باطل اپنے آپ کو منوانے کے لیے، آپ پڑھتے ہو نہیں ہو ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی ہے، وہ یہی تو ہے کہ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی ہے۔ تو میاں باطل چمک دمک کر سامنے آتا ہے، اس میں تزیین ہوتی ہے، اس میں آرائش ہوتی ہے۔ تو حق کی بنسبت باطل کو قبول کرنا انسانی فطرت میں یہ زیادہ موجود ہے، نیکی کی بنسبت گناہ کو قبول کرنا یہ انسانی فطرت میں زیادہ واقع ہوا ہے۔ تبھی تو آپ جانتے ہیں کہ محراب نشین شور ڈالتے رہ جاتے ہیں، بہت ساری تعلیمات اسلامیہ کا زور لگاتے رہ جاتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر معاشرے میں نیکی کا اتنا غلبہ اور تصرف محسوس کرتے ہو یا گناہوں کا بول بالا اور گناہوں کا تصرف زیادہ محسوس کرتے ہو؟ وجہ یہی ہے کہ گناہ اپنی فطرت میں بڑا مزین ہے، گناہ اپنی فطرت میں چونکہ باطل ہے، باطل بڑا مزین ہوتا ہے۔ یہ بات میں نے کیا کہی ہے؟ باطل حالانکہ باطل ہوتا ہے، اسے دلیل دینے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، غلط حالانکہ غلط ہوتا ہے، اسے دلیل دینے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن لوگ جلدی قبول کر لیتے ہیں۔ میرے دوستو، آج میں کہتا ہوں کہ مثلا یہ ابھی اس وقت قرآن پاک کی محفل سجی ہوئی ہے، تو قرآن سے بڑا حق کون سا ہوگا؟ لیکن مقابلے میں مجھے چند دن پہلے کسی صاحب نے خبر دی تھی، یہ ہونے کب والا ہے میں نہیں جانتا کب ہونے والا ہے، یہ جو بحریہ ٹاؤن گجر خان میں میٹرو سٹی آیا، مجھے کسی نے کہا کہ اس کی پبلسٹی کے لیے ابھی کسی گلوکار کو بلایا جا رہا ہے، تو کوئی پتہ نہیں ہو چکا ہے یا ہوگا، مجھے کچھ زیادہ معلوم نہیں ہے، لیکن بڑا زور و جوش و خروش پایا جا رہا ہے لوگوں کے اندر، وہ گلوکار آئے گا، گانے سنے کے مزہ آئے گا، رات رنگین ہوگی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، نہ وہاں بلکہ وہاں پیسہ بھی خرچ کیا جائے گا۔ تو فطری طور پر باطل دلوں سے قریب ہو جاتا ہے، فطری طور پر آزمائش ہے نا، امتحان ہے کہ حق کو کھوجنا پڑتا ہے، اور باطل کو نہ بھی کھوج لگاؤ تو خود بخود ہی بندہ اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک نے کہا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، یہ اچانک اللہ کریم نے مجھے آیت دل میں ڈال دی ہے، یہ آزمائش کے طور پر مزین کر دیا گیا ہے لوگوں کے لیے، دنیا کی محبت، عورتوں کی محبت، مال و اسباب کی محبت مزین کر دی گئی ہے۔ اب یہ بات میں کہنا چاہ رہا
ہوں۔ غور کے ساتھ اگر آپ کا دماغ حاضر ہوگا تو عجیب چیز اللہ کریم نے، میں نے کسی کتاب میں پڑھی نہیں ہے، بس بیٹھا بیٹھا سوچ رہا تھا آیات بینات میں جو ہم نے محنت کرنی ہوتی ہے تھوڑی بہت اللہ سے مانگ کر کے، میں سوچ کر حیران ہو گیا۔ رسول اللہ نے بھی تو یہی ارشاد فرمایا تھا میں اللہ کا نبی ہوں، مسیلمہ کذاب بھی تو یہی کہہ رہا تھا میں اللہ کا نبی ہوں۔ حیرتناک بات نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اللہ کا نبی ہونے کی بات کر رہے تھے، اور برحق قول مبارک تھا۔ حضور نے اپنی زندگی بھر کافروں کے سامنے گزار کر بتایا تھا کہ نبی ایسا ہوتا ہے۔ مسیلمہ کذاب آج اٹھ رہا ہے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے لوگ اس کے حلقہ بگوش ہوتے چلے گئے، اس کو مانتے چلے گئے، نبی مانتے چلے گئے۔ یہ بہت مشکل ہوتا ہے ایمان والوں کے لیے کہ حق اور باطل کی تمیز کرنا، اور حق بھلے ایک دم سے لگے کہ بڑا خاموش طبیعت ہے اور اسی کو قبول کرنا، اور باطل ایک دم سے بڑا مزین لگے اور اسے ہاتھ کھینچ کر رکھنا، یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ دعویٰ دونوں طرف کا ایک ہے، اور رسول اللہ علیہ السلام کب سے نبی ہونے کی بات کر رہے تھے، اور ہزاروں کے حساب سے لوگ سرکار کو نبی تسلیم کر بھی چکے تھے، اور یہ لوگ مسلمان ہونے کے باوجود مسلمہ نے کہا میں نبی ہوں۔ ادھر معجزات تھے، ادھر تو ایک معجزہ بھی نہیں تھا، ادھر اخلاق حسنہ کا زور تھا، ادھر ایک بھی خلق حسنہ نہیں تھا، ادھر حسن ظاہری اور حسن باطنی سے بھرپور مزین ہو کر حضور تشریف لائے ہوئے تھے، ادھر نہ حسن ظاہری تھا نہ حسن باطنی تھا۔ مسیلمہ کذاب کا بیٹا ہی اسے نبی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے ایک بار کہا تھا ابا جی جو آیتیں آپ پر ہوتی تھے ذرا سناؤ، اس نے آیتیں سنائیں تو مسیلمہ کذاب کا بیٹا ہی کہنے لگا ابا جی ویسے نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے میں آپ کو دنیا کا لائق آدمی سمجھتا تھا، لیکن اب مجھ پر کھل گیا ہے کہ آپ سے نالائق کوئی بندہ نہیں ہے۔ 3 آیتیں آپ نے لکھی ہیں اور 3 آیتوں میں 21 غلطیاں آپ نے کی ہیں، فن لغت کے اعتبار سے، فن بلاغت کے اعتبار سے، فن عربی کے اعتبار سے، فن نحو و صرف کے اعتبار سے 21 غلطیاں آپ نے کر دی ہیں۔ پورے سمجھ آ گئی ہے کہ آپ سے زیادہ نالائق اس دنیا میں کوئی شخص نہیں ہے، لیکن میں نے یہ آپ کے سامنے 2 تصویریں رکھی ہیں، اس لیے اللہ سے مدد مانگے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ دنیا ساری کی ساری باطل سے بھری ہوئی ہے، اس وقت اگر حق نظر آتا ہے یا محراب اور منبر میں، اور وہ بھی یقین جانو دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہر جگہ نہیں، وہ بھی دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ کتنے اہل علم ایسے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا، حضور کا قول نہ ہوتا تو شاید میں جملہ نہ آپ کو عرض کرتا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا قیامت کے سے قریب ایک ایسا دور آ جانے والا ہے، اس آسمان کے نیچے سب سے شریر مخلوق علماء کی ہوگی، تظہر منہم الفتن وتعود الیہم، ان سے فتنے پیدا ہوں گے۔ تو لہذا جو ہے اہل علم لیکن اس کی وجود سے فتنہ پیدا ہوتا ہے، میں نہ بھی کہوں، حضیر خود ہی بتا رہی ہے، آپ مجھ سے نہ بھی سنیں، آپ کو بھی اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ آ جاتی ہے کہ کس وجود علمی سے فتنہ پیدا ہوتا ہے اور کس وجود علمی سے خیر کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ جاری فرما دیتا ہے۔ تظہر منہم الفتن وتعود الیہم، میں نے کہا حق محراب میں تھا، حق منبر میں تھا، حق قرآن میں تھا اور ہے بھی، لیکن اب بدقسمتی سے بعض مناظر ایسے دیکھنے کو ملتے ہیں، نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ مسلمانوں کے روپ میں کیا چیزیں ہیں، کہ ہو کر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر محراب میں بیٹھ کر منبر میں بیٹھ کر ان کے وجود فتنوں کی آماجگاہ بنے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حق کی دولت عطا فرمائے۔ تو میں نے کہا کہ حق ہمیشہ ایسا ہوتا ہے اور باطل ہمیشہ ایسا ہوتا ہے۔ دنیا باطل سے بھری ہوئی ہے اور دنیا باطل پرستوں سے بھری ہوئی ہے۔ قرآن پاک نے کہا تو صحیح ہی کہا، ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، پہلے زمانوں میں حق اور حق کو ماننے والے، اطاعت گزار، متقی، اللہ کی بندگی کا نور اپنے جبینوں میں سجانے والے زیادہ لوگ ہوتے تھے، لیکن جیسے زمانہ قیامت سے قریب ہوتا چلا جائے گا یہ لوگ کم سے کم ہوتے چلے جائیں گے اور کم سے کم ہوتے چلے جائیں گے۔ حتیٰ کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے تو یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ما من یوم الا یزید فیہ الشر وینقص فیہ الخیر، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر دن آنے والا پچھلے دن سے زیادہ شر لے کر آ رہا ہے اور پچھلے دن سے کم خیر لے کر آ رہا ہے۔ ہر آنے والے دن میں تقوی کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے، ہر آنے والے دن میں گناہ، باطل، شر اور شرارت اور فتنہ زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور اب ہم یہاں یہ بھی نہیں کہہ سکتے جی امید رکھیں اللہ خیر کرے گا ان قریب دین پھر اسی، میں کہتا ہوں میں کیسے کہہ دوں، رسول اللہ کرے ایسا ہو، دعا کر سکتے ہیں، لیکن اب ہم واقعتاً قیامت سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جو علامات رسول پاک علیہ السلام فرما رہے تھے وہ علامتیں کتنی زیادہ تو ظاہر ہو گئیں، اور ان قریب
پتہ نہیں وہ عن قریب 50 سال پر مشتمل ہے کہ 10 سال پر کہ 20 سال پر کہ 100 سال پر کہ 150 سال پر، ہم غریبوں کو کیا معلوم ہے، لیکن حالات اور شواہد اور آثار بتاتے ہیں۔ یہ سورج کا پیلا ہو جانا بتاتا ہے کہ ڈوبنے ہی والا ہے، یہ آثار ہوتے ہیں نا، سورج کا سایوں کو لمبا کرنا بتاتا ہے کہ اب یہ آدھے نصف النہار سے آگے جا چکا ہے، یہ آثار ہی ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں۔ بادلوں کا گرجنا بتاتا ہے کہ شاید بارش ہونے والی ہے، لیکن آثار بتا رہے ہیں کہ جیسے امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونے والا ہے، جیسے مسلمانوں کی صفوں میں انتشار بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور خون رسول کے ساتھ جیسے دشمنیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور یہود قوم کے نظریات کو جیسے سپورٹ دن بدن زیادہ سے زیادہ کیا جاتا چلا جا رہا ہے، اور آل رسول کے ساتھ چلنے والوں کو جیسے دھکیلا جا رہا ہے۔ یہی وہ شواہد ہیں، یہی وہ آثار ہیں جو بتاتے ہیں کہ عنقریب ایک بڑے اور آخری حق کا ظہور ہونے والا ہے، وہ حضور کی امت کے حوالے سے امام مہدی کی شکل میں۔ اور اس کے بعد تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ جو آخری جہاد ہوگا جو امام مہدی فرمائیں گے اور جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے، اس کے بعد جہاد کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس لیے تو مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور امام مہدی علیہ السلام خاتم الولایت ہیں۔ ولایت کا تاج سب سے پہلے جناب حضرت علی المرتضیٰ کے لیے اعلان کر دیا گیا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ یہ ولایت مولا، ولایت مولا، یہ لفظ وہی ہیں، ملتے جلتے۔ تو ولایت کا اعلان یہ معنی نہیں ہے کہ جناب ابو بکر اللہ کے ولی نہیں تھے، جناب عمر اللہ کے ولی نہیں تھے، یہ تھے۔ ہر صحابی اللہ کا ولی ہوتا ہے، لیکن جو تاج پہنایا گیا ولایت کا وہ جناب علی المرتضیٰ کے سر پر رکھا گیا۔ تو ولایت کی انتہا جو ہے وہ جناب امام مہدی پر ہے، اس کے بعد ولی پیدا ہونا ختم ہو جائیں گے۔ یہ ایک عجیب بات ہے، جیسے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے بعد نبی پیدا ہونا ختم ہے، ایسے ہی جناب امام مہدی کے بعد ولایت ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد کوئی بندہ مسلمان بن کر رہے گا یہ اور شے ہے، لیکن ولی بن کر نہیں رہ سکے گا۔ یہ مختلف قسم کے مجموعی طور پر بکھرے مسائل تھے جو ان آیات بینات سے ہم نے سیکھنا چاہے ہیں۔ جب یہ پھر آیت نازل ہو گئی کہ ان قریب ایک ایسی قوم کے ساتھ تمہارا پالا پڑنے والا ہے، اگر تم اس میں ثابت قدم رہے، اگر تم نے اس میں اطاعت کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو تمہیں اللہ اجر عظیم عطا فرمائے گا، اور اگر تم ان کا پھر گئے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب عطا فرمائے گا۔ تو وہ لوگ جو اندر سے مخلص تھے، سچے تھے، کھرے تھے، میں نے کہا حق اپنی طبیعت میں کھرا صاف ستھرا ہوتا ہے۔ بعض صحابہ کو فکر پڑ گئی ایک شدید قوم ہے، اس کے ساتھ قتال کی بات ہو رہی ہے، تو جو نہ گئے تو وہ تو مارے جائیں گے۔ تو ان کی حالت یہ تھی کہ شدید بیمار تھے، ان کی حالت یہ تھی کہ ان کی ٹانگیں جیسے بندہ معذور ہو جاتا ہے، ان کی حالت یہ تھی کہ وہ نابینا تھے، وہ تو ایک قدم بھی نہیں چل سکتے تھے۔ انہیں اپنی فکر لاحق ہو گئی، ہم تو نابینا ہونے کی وجہ سے اس غزوے میں شامل نہیں ہو سکیں گے اگر ہمارے ہوتے ہوئے آ گیا، ہم تو معذور ہونے کی وجہ سے اس جہاد میں شامل نہیں ہو سکیں گے، اگر ہمارے ہوتے ہوئے وہ وقت آ گیا تو کیا بنے گا؟ حاضر خدمت ہو گئے، یا رسول اللہ آپ نے تو جو یہ آیت ارشاد فرما دیا وَإِن تَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ، جو ان غزوات سے منہ پھیرے گا تو اس کے لیے عذاب علیم ہے، ہمارا کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ ہے کہ حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے، اللہ کو بھی پتہ ہے کہ مخلص کون ہے، منافق کون ہے۔ تب مولا کائنات نے اگلی آیت نازل فرما دی لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ، جو نابینا ہے ان پر کوئی تنگی نہیں ہے، وہ نہ ساتھ جا سکے تو کوئی بات نہیں، وہ پھر بھی ایمان والے ہی ہیں۔ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ، اور جو اعرج ہیں اگر وہ بھی نہ جا سکیں تو کوئی بات نہیں، ان پر اللہ نے تنگی نہیں رکھی ہے۔ اور اس کے بعد کیا وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ، اور جو مریض ہیں اگر وہ نہ ساتھ جا سکیں ان غزوات کے اندر جن کی بات ان آیات میں چل رہی ہے، مسیلمہ کذاب والا یا پھر روم اور فارس والوں کے ساتھ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جو غزوات ہوئے نہ جا سکے، تو اللہ پاک نے ان پر تنگی نہیں رکھی ہوئی ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اطاعت کرتا ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، يُدْخِلْهُ جنات تجری من تحتها الانہار، تو اللہ تعالیٰ اسے جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ ومن یتولی، اور جو پھر جائے گا، یعذبہ عذابا علیما، تو اللہ تعالیٰ اسے پھر عذاب علیم دینے والا ہے۔ الفاظ میں ایک جگہ روک کر کے لذت لی جا سکتی ہے، الفاظ میں ایک جگہ رک کر کے تو کچھ علم کا فائدہ کمایا جا سکتا ہے، اور جہاد کا دروازہ تو آج بھی کھلا ہوا ہے، جہاد چل سکتا ہے اگر مسلمان حکام جو ہے وہ اپنی زیر سرپرستی مسلمان لشکر تشکیل دے دیں۔ فوجیں تو بنی ہوئی ہیں لیکن یہ فوجیں جہاد بھی تو کریں نا، ان کو جہاد کرنے کی اجازت بھی تو ملے نا۔ لیکن اگر آج بھی جہاد کرنے کی اجازت ان کو مل جائے تو ایک مسئلہ آج بھی موجود ہے۔ اب یہ جو نابینا صحابہ تھے یا پھر جن کی ٹانگیں معذور تھی وہ صحابہ تھے، یا جو بہت بیمار صحابہ تھے، ان کے بارے میں قرآن پاک نے یوں کہا
یوں نہ کہا جو پیچھے رہ گیا بیماری کی وجہ سے تو خیر ہے، اللہ ان کو اجر دے گا، کہا نہیں، من یطع اللہ ورسولہ، اور پیچھے رہ جانے والے ہیں اگر یہ بھی اطاعت کرے نا اللہ رسول کی تو اللہ ان کو بھی اجر دے دے گا۔ وہ ساتھ جا نہیں سک رہے تو اب کون سی اطاعت مراد ہے؟ جہاد میں وہ حصہ لے نہیں رہے، ساتھ وہ چل نہیں رہے، ہمت ان کی ہے نہیں ہے، ان کو پیچھے رہنے کی اجازت دی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی مولا کائنات نے کہا پیچھے رہ کر بھی اطاعت کرنا، پیچھے رہ کر بھی رسول اللہ کی بات ماننا، یہ کون سی بات ہے کہ جس کی طرف قرآن حکیم نے اشارہ کیا۔ ویسے جیسے میں آپ کو بزرگوں سے پڑھ کر کے یہ باتیں عرض کرتا رہتا ہوں، تھوڑی تھوڑی سمجھ آتی ہے کبھی کبھی، ویسے یہ ترجمہ پڑھنا کافی نہیں ہوتا، ترجمہ پڑھنے سے اجر ضرور ہوتا ہے، ترجمہ پڑھنے سے ثواب ضرور ہوتا ہے، لیکن بڑے شوق سے یہ جملہ کہنے والے اللہ کے یہاں معزز ہیں، قابل عزت ہیں، اور جی میں 5 واری ترجمہ قرآن پڑھے ہوئے آپوں پڑھے ترجمہ قرآن 5 واری اوپر آواز تو 50 والی بھی پڑھ لے، لیکن وہ ترجمہ پڑھنے سے تو لفظوں تک ہی رسائی ہے، لفظوں کے اندر کیا چھپا ہوا ہے، وہ گھونگھٹ کی دلہن وہ اپنا کیا حسن دکھائے گی، یہاں حسن تک تو رسائی وہی پائے گا جو گھونگھٹ ہٹا کر دیکھے گا۔ تو قرآن کے معانی سے سجی ہوئی جو دلہن ہے، لفظوں کا ترجمہ اور شے ہے، لیکن کہاں کس مقام پر کون سی باریک بات کہی گئی ہے یہ تو ترجمہ پڑھنے والا کبھی بھی جان نہیں سکتا۔ اب یہ جو بات میں نے آپ کے سامنے اٹھانا چاہی ہے کہ صحابہ وہ ہیں جو نابینا ہیں، ٹانگوں سے معذور ہیں، بیمار ہیں، چل نہیں سکتے، اطاعت والے تو گئے جہاد کرنے کے لیے، لیکن پیچھے رہنے والوں سے کہا کہ تم بھی اطاعت کرنا۔ اچھا ان کی اطاعت کون سی مراد ہے؟ امام فخر الدین رازی الجامع لاحکام القرآن کے اندر، علامہ قرطبی، کوئی ایک آدھ حوالہ ہوتا تو میں کہتا، بے شمار ائمہ تفسیر نے جتنی آج اللہ نے مجھے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے وہ یہ ہے یہ شریعت کا باقاعدہ چیپٹر ہے، اور اس چیپٹر کو اگلے الفاظ میں باقاعدہ مولا کائنات نے اپنی ذات کے حوالے سے بیان بھی کیا ہے۔ میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں اور اگلی آیات کا ترجمہ سن چکے ہیں، لیکن میں لنک قائم کرنے کے لیے وہ بات بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز عرض کر دوں گا کہ مجاہدین جب چلے جاتے ہیں تو بچے تو ان کے پیچھے ہی ہیں نا، بیویاں تو ان کے پیچھے ہی ہے نا، مال و اسباب تو ان کے پیچھے ہیں، گھر تو ان کے پیچھے ہیں، تو پیچھے رہ جانے والوں کو حکم یہ ہوتا تھا اگر تم نے یہ جہاد نہیں کر سکے تو پیچھے دشمنان اسلام اب بھی پیچھے موجود ہیں، یہودی پیچھے موجود ہیں، منافقین پیچھے موجود ہیں، تو ایسا کرنا تم ان کے گھروں کی حفاظت کرنا، تم مجاہدین کے گھروں میں سودا سلف لا کر دینا، یا تم سے جو کچھ خدمت ان کی ہو سکتی ہوئی ان کی زندگی کو آگے رن کرنے کے لیے تم وہ کام سر انجام دینا۔ اب یہ معنی یہ باقاعدہ آج بھی عنوان موجود ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نے عملی مظاہرہ کیا، اس مقصد کے لیے جناب علی کو پیچھے چھوڑ کر گئے، اور جب جناب علی کو پیچھے چھوڑا تو آپ نے احتجاج کر دیا، یا رسول اللہ میں تو بہادر ہوں، تو بہادروں کو پیچھے چھوڑا جاتا ہے، مجھے آپ ساتھ لے کر جائیں، آپ کا بھائی علی ہمیشہ آپ کے ساتھ لڑتا رہا ہے کافروں کے مقابلے میں، تو آج علی کو پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ جتنا جیسے جملہ جناب علی نے بولا میرے حضور نے وہی لفظ اٹھا کر کے تو انہی کی طرف، علی بہادر ہے اس لیے تو پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہوں، پیچھے بہادروں کی ضرورت ہے، پیچھے بہادروں کی ضرورت ہے۔ جناب علی سمجھ گئے کہ میری ڈیوٹی لگ گئی ہے کہ مسلمان خواتین، مسلمان بچے، مسلمانوں کے گھر، مسلمانوں کے مال، مسلمانوں کے اسباب، مجھے ان کی رکھوالی کرنی ہے۔ تو فرماتے ہیں تبوک کے موقع پر میں نے مدینے کے جتنے چکر کاٹے کبھی نہیں کاٹے، میں ادھر گھوم کر جا رہا ہوتا تو منافقین ابھی سوچ ہی رہے ہوتے کہ ابھی علی ادھر گئے ہیں، میں گھوم کر پھر ان کے پیچھے سے آ جاتا، ان کو خوف ہی لگا رہتا، نہ کچھ نہیں کرنا، علی ادھر ہی ہیں، ابھی دیکھتے ہی دیکھتے پھر وہ آ جائیں گے۔ علی کو سارا معاشرہ جانتا تھا، ساری قوم جانتی تھی اور زمانوں سے جانتی تھی۔ بدر کے اندر تلوار چلتے دیکھی ہوئی تھی ان منافقین، احد کے اندر ان کی تلوار کی بجلیاں چمکتی ہوئی دیکھی ہوئی تھی، خندق میں مرحب کو 2 نیم کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا ہوا تھا، اور 70 سے زیادہ یہودیوں کو ایک دم سے مارتے ہوئے جناب علی کے تلوار سے ٹپکنے والا خون انہوں نے دیکھا ہوا تھا۔ تو تبوک کے موقع پر تو میں نے کہا کہ یہ باقاعدہ چیپٹر تھا جہاد کے ابواب میں کہ جب مجاہدین ادھر چلے جائیں تو ان کی خواتین سے خیانت نہیں کرنی ہے، ان کے گھروں کا جو تم سے ہو سکے کام کاج کرنا ہے۔ تو مولا کائنات نے ادھر اشارہ کیا، من یطع اللہ ورسولہ، ٹھیک ہے تم جہاد نہیں کر سکتے، وہ بھی اطاعت رسول ہے، لیکن جو ڈیوٹیاں تمہیں پیچھے دے کر دی جا رہی ہیں ان کو نبھانا بھی تو اطاعت رسول ہے۔ پیچھے مسجد نبوی میں نمازیں ہونی چاہیے، حضور یہ ڈیوٹی دے کر جاتے ہوتے تھے، جناب عبداللہ ابن ام مکتوم کو حضور یہ ڈیوٹیاں دے کر جاتے ہوتے تھے، ابن ام مکتوم کو حضور کے بعد جب حضور سفروں میں ہوتے تو جناب ابن ام مکتوم ہی تو تھے جو مصلی امامت سنبھالا کرتے تھے۔ اب میں نے کہا ایک تو یہ چیپٹر ہے جہاد کے چیپٹرز میں سے کہ مجاہدین کے گھروں کی، ان کی خواتین کی، ان کے بچوں کی رکھوالی کرنی ہے۔ اب اگلی آیات بینات میں مولا کائنات نے اپنی ذات کے حوالے سے اس چیپٹر کو اٹھایا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ ہے جس نے کافروں کے ہاتھوں کو تمہاری طرف بڑھنے سے روکے رکھا، یہ قرآن پاک کا بیان ہے۔ یعنی حدیبیہ کے موقع پر 1400 صحابہ مدینہ سے نکلے اور حضور کے ساتھ آ گئے،
پیچھے 1400 گھر تو کم از کم خالی ہوئے نا. منافقین کے تو سارے کے سارے ادھر تھے, وہ تو ساتھ آئے نہیں تھے. یہودی سارے کے سارے ادھر تھے, وہ تو ساتھ آئے نہیں تھے. منافقین تو حضور اور صحابہ کے ہوتے ہوئے باز نہیں آتے تھے شرارتوں سے. یہودی لوگ حضور کے مدینہ شہر میں ہوتے ہوئے باز نہیں آتے تھے اور صحابہ کے ہوتے ہوئے باز نہیں آتے تھے. اب تو بڑا سنہرا موقع تھا ان کے لیے. لوٹ مار کرنا, قتل و غارت کرنا, گھروں کو لوٹ لینا, مال و اسباب کو لوٹ لینا, بچوں کو خواتین کو تہہ تیغ کر دینا بڑا آسان تھا. مولا کائنات نے کہ ایسے ہی آسان تھا. یہ اللہ تھا جس نے ان کو ہمت ہی نہیں ہونے دی کہ مدینہ سے آبا سے اور حضور سے خالی ہو چکا ہے, ان کے گھروں پر حملہ ہی ہونے دے. اللہ نے ہمت ہی نہیں ہونے دی. سب سے پہلے تو مولا کائنات نے خود یہ عنوان اپنی قدرت کاملہ سے نبھایا اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو یہ تعلیمات تلقین فرما دی. ارشاد گرامی ہوا وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا. بس آخری مضامین ہے. میں نے آج چونکہ آیات زیادہ تھیں تو میں نے ایک مضمون سا تیار کر کے آپ کو سنا دیا. زیادہ آیات کی وجہ سے ایک مضمون سا تیار کر کے میں نے وہ مضمون جملہ آیات کا آپ کو سنایا اور 1 2 3 4 مقامات پر کچھ باریک باتیں میرے خیال کے مطابق بنتی تھیں, بزرگوں نے بیان کی تھیں, میں نے آپ کے لیے وہ بھی بیان کر دی. اب آخری مراحل ہیں لیکن آخری مراحل کے اندر بھی دلچسپیوں کا سامان موجود ہے. مولا کائنات نے کہا یہ حدیبیہ کے موقع پر یا اس کے بعد مکہ فتح ہوا تو اس موقع پر بھی یہ قول بھی کیا گیا ہے اگر کافر محبوب آپ سے لڑنے کے لیے آ جاتے نا تو انہوں نے ویسے پیٹ پھیر کر پھر بھی باغی جانا تھا. ان میں ہمت نہیں تھی آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے کیونکہ ہم نے بہت پہلے اعلان کر رکھا ہے فی قلوبہم الرعب, ان کے دلوں کے اندر اللہ نے رعب ڈال دیا ہے. کافروں کو مغلوب کر کے رکھنا, ان کو ڈرا کے رکھنا, مسلمانوں کو غالب کر کے رکھنا, مسلمانوں کی مدد کر کے رکھنا. اس عنوان کے لیے الفاظ انہیں قرآن حکیم کے. اور آج کا علمی لطیفہ یہ ہے, ادھر سے میں اس آیت کا مطالعہ کر رہا تھا تو میرے گھر والے کہتے تھے ایک آیت لکھ کر دیا, آپ کی ہینڈ رائٹنگ بہت صاف ہے, تو میں یہ ترجمہ لکھ رہی ہوں. میں نے کہا کون سی آیت ہے؟ تو کہنے لگے یہ ترجمہ دے کر آپ سمجھ جائیں. تو جو ان کا ترجمہ تھا تو اس کی جو آیت بنتی تھی وہ یہی آیت بنتی تھی جو میرے سبق کی آیت بن رہی ہے. ان کے درسی حدیث کی جو اپنی وہ اسٹڈی کر رہی تھی ان کی درسی حدیث کی آیت بھی یہی بن رہی تھی. تو میں نے کوئی تبصرہ نہ کیا, میرا ادھر آنے کا ٹائم ہو رہا تھا. میں کہا تبصرہ میں ادھر آ کر کروں گا. مولا کائنات نے کہا سنت اللہ التی قد خلت من قبل, اللہ کا یہ طریقہ ہمیشہ سے چلا آیا ہے. اب یہ طریقہ کون سا طریقہ؟ اور آگے پھر کہا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا, اور اے قرآن پڑھنے والے تو اللہ کے طریقے میں کبھی تبدیلی نہیں دیکھے گا, اللہ کی سنت اور طریقے میں کبھی تبدیلی نہیں دیکھے گا. یہ بڑے قدیم زمانوں سے اللہ کا طریقہ چلا آ رہا ہے. کون سا اللہ کا طریقہ جس کو کہا گیا یہ بڑے قدیم زمانوں سے چلا آ رہا ہے, کبھی تبدیل نہیں ہوگا. غور کے ساتھ سننا چاہتے ہو, غور کے ساتھ سننا چاہتے ہو. نبی اور نبی پر ایمان لانے والوں کی مدد کرنا اور کافروں کو مغلوب کرنا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. چلو اس وقت ہم کفر کے سامنے آمنے تو نہیں ہیں لیکن نبی اور نبی پر ایمان لانے والوں کی مدد کرنا. انا لننصر رسولنا, ہم مدد کرتے رہیں گے رسولوں کی. ہر نبی اس میں شامل ہو گیا. والذین آمنوا معه, اور وہ لوگ جو ایمان لائے نبیوں, والذین آمنوا جو ایمان لائے ان کی مدد بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہی رہے گا. فی الحیات الدنیا, اس دنیا کے اندر بھی. ویوم یقوم الاشہاد, میں کہتا ہوں کم از کم ہمارے لیے بلکہ زیادہ سے زیادہ ہمارے لیے بڑی تسلی کا سامان نہیں ہے, بڑی اس کے اندر ہماری ہمت کا باندھنے کا سامان نہیں ہے کہ تم ایمان والے بن کر رہو. جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ٹلتی بلا کیسے ہے, ختم پڑھتے ہو گھروں کے اندر, کوئی ورد وظیفے کرتے ہو, کوئی تسبیحاں چلاتے ہو, کوئی ایسا ہی معاملہ کرتے ہو, کوئی صدقہ اور خیرات کرتے ہو. صدقہ اور خیرات کرو یہ بھی ادائے رسول ہی ہے. میں کہتا ہوں تلاوتیں کرو یہ بھی ادائے رسول ہی ہے. اللہ کے نام کے ورد وظیفے کرو یہ بھی ادائے رسول ہی ہے. تو رسول سے جڑتے ہی ہو نہ کسی انداز میں, چلو پڑھنے پڑھانے کے انداز میں, صدقہ دینے کے انداز میں, کھانا کھلانے کے انداز میں. تو جب بھی مشکل آتی ہے ٹلنے کے اسباب تو یہی ہے نا, یہی قرآن حکیم کا وعدہ ہے. انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا, بے شک ہم مدد کرتے رہیں گے رسولوں کی بھی اور جو ایمان لانے والے ہیں ان کی بھی مدد کرتے رہیں گے اس دنیا کے اندر. وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ, اور جس دن پھر شہادتیں قائم ہوں گی اس دن تک ہم ان کی مدد کرتے ہی رہیں گے. وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ, وہی بات, وہی اللہ ہے جس نے ان کے ہاتھ روک لیے تم سے. کئی بار موقع بنا اور یہ واقعہ کوئی ایک بار کا نہیں ہے.
زندگی میں سرکار دو عالم علیہ السلام کی حیات ظاہریہ میں کئی موقعوں پر ایسا ہوا کہ کافروں کے ہاتھ اللہ نے روک کر رکھے. وہ تو چاہتے تھے کہ ایسا کر دیں تو ایسا کر دیں, ان کے لیے تو ایک ہی مقصد تھا کہ حضور اس دنیا میں نہ رہیں, بس ختم ہو جائیں. تو مولا کائنات کا جب بھی ان کے لیے موقع بنا ہوتا تھا کہ وہ بھرپور حملہ کر کے مسلمانوں آپ کے نبی کو اور آپ کو ختم کر سکتے تھے, ہمیشہ اللہ نے خفیہ مدد فرمائی ہے اور ان کے ہاتھوں کو روک لیا. ان کو ہمت ہی نہیں ہونے دی, تلواریں اٹھا کر پر حملہ کرتے. اور یہ اللہ کا وہ وعدہ ہے, ہم مدد کرتے رہیں گے, کوئی ایک بار کی بات نہیں ہے, مدد چلتی رہے گی رسولوں کی بھی اور ایمان والوں کی بھی. لہذا آخری بات یہ جملہ یاد کر لیجئے, دہرائی کے درجے میں ہے کہ جب بھی مشکل آئے, جب بھی پریشانی آئے تو بھاگنا تمہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, آنا اللہ ہی کی طرف پڑے گا, آنا رسول اللہ ہی کی طرف پڑے گا. تو مشکلیں ادھر ہی آ کر کے آسان ہوتی ہیں, مشکلیں ادھر ہی آ کر کے تو ٹلتی ہیں. دنیا ہے تو بھی, اور بروز قیامت ہوگا تو تب بھی. تو حضور نے یہی فرمایا, ہر جگہ چکر لگا کے آ جاؤ, ہر جگہ سے لا ہی سنو گے. میں یہ کام کروں گا جب میرے پاس آؤ گے, تمہاری خلاصی کا سبب میں نے اور وہ دروازہ میں نے کھول دینا ہے. میرے سوا اللہ نے یہ تاج کسی اور نبی کے سر پر سجایا ہی نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے میرے سر پر شفاعت کبریٰ کا تاج سجایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.